الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اب ایک بڑا معرکہ درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم اب اللہ کے آخری رسول کے منکرین پر اللہ کی عدالت کا فیصلہ نافذ کرو گے۔ اس میں بالخصوص قتال کی غایت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی۔ یہ بات یاد ہوگی کہ سورہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگوں نے مال غنیمت سے متعلق بعض نزاعات پیدا کر دیں۔ وہاں تو ایک اصولی بات کہہ کے مضمون آگے بڑھ گیا تھا کہ یہ معرکے بھی اللہ کے حکم سے لڑے جا رہے ہیں، ان میں کامیابی بھی اللہ ہی کی مدد سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی حیثیت سے تم اس میں جو خدمت انجام دے رہے ہو اس میں کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہے، چنانچہ جو کچھ بھی مال غنیمت مل رہا ہے وہ سب اللہ اور رسول کے لیے ہے، اس پر کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ یہ اصولی بات بیان کر دی تھی تاکہ نزاعات کا خاتمہ ہو جائے، یعنی ایک فیصلہ کن بات کہہ دی گئی کہ مال غنیمت کے باب میں جو اس سے پہلے روایات رہی ہیں وہ تمہاری روایات رہی ہوں گی، تم اس معاملے میں لڑتے بھی ہوگے، جھگڑتے بھی ہوگے، تمہارے مابین نزاعات بھی ہوں گے، لیکن یہ جنگیں وہ عام جنگیں نہیں ہیں۔ اس میں تو اللہ کے رسول کی مائیت میں اللہ کے حکم پر تم میدان میں اترتے ہو اور اللہ ہی کی مدد اور اللہ ہی کی نصرت سے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ یہاں باقی چیزوں کی اہمیت بالکل ثانوی ہے، تو اس میں شبہ نہیں کہ تم نے جو کچھ خدمت کی یا جنگ کے لیے سامان فراہم کیا اس کا صلہ کچھ تمہیں دیا جائے گا، لیکن یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے۔ اس بحث کو ختم سمجھنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ بنیادی بات، اصولی بات سورہ کے شروعی میں کہہ کے پھر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سب معرکہ کیوں ہوا، اس میں اللہ کی نصرت کی کیا صورت رہی، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا، تمہارے ہاں کمزور لوگوں نے اس میں کیا غلطیاں کیں۔ پھر اس کے بعد بتدریج بات وہاں پہنچ گئی کہ یہ بات واضح کی گئی کہ یہ ایک معرکہ تھا، یہ یوم الفرقان تھا، اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اصل مدعا، اصل غایت یہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ جنگ لڑنی ہے یہاں تک کہ سرزمین عرب سے ایک طرف پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے، فتنے کا خاتمہ ہو جائے، لوگوں کو آزادی حاصل ہو، وہ جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، جس مذہب کی چاہے پیروی کریں۔ اس وقت دین کو، دین حق کو ماننے والوں کے لیے جو مذہبی جبر کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے، تو آگے بڑھ کر اس کو تلوار کے زور سے ختم کر دیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ چونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا ہے، اس لیے وہ نوبت بھی آنے والی ہے کہ اب تمہیں اس سرزمین میں دین کا غلبہ قائم کر دینا ہے۔ اس سرزمین کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ سرزمین حرم ہے، اس میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ حرم کے لیے بھی اللہ کی توحید کی دعوتی کے لیے خاص کر دینا ضروری ہے، اور یہ سرزمین بھی اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ بھی مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ یہ ساری بحث اس سے پہلے ہو چکی ہے اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں کہی گئیں، کس پس منظر میں کہی گئیں۔ اب یہ جو بات شروع ہوئی تھی مال غنیمت سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ پہلے جو فیصلہ سنایا گیا تھا سورہ کی ابتدا میں، وہ اصول کی وضاحت تھی۔
یعنی یہ بتا دیا تھا کہ مال غنیمت پر لشکر والوں کا کوئی حق نہیں ہے، جو لوگ لڑے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جنگیں ہی بالکل مختلف نوعیت کی ہیں، ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر تم ایک خدمت انجام دے رہے ہو، تمہاری حیثیت اس میں بالکل وہی ہے جو اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے فرشتوں کی ہوتی ہے۔ یہ خدمت اپنی جگہ ایک بڑی سعادت ہے، اس میں اب مال غنیمت کا خیال چھوڑو، وہ سب اللہ اور رسول کے لیے۔ یہ اصولی بات تھی جو کی گئی تھی۔ اس کے بعد اب اطلاق کی جواب دیا جا رہا ہے، یعنی یہ سب ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں آسمان پر لے جا رہے ہیں، اس کی تقسیم کا ضابطہ یہ اب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم نے پوچھا تھا، یعنی یہ سوال تھا نا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہاں تو اصولی جواب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ایک جملے میں دے کر بات آگے بڑھ گئی تھی۔ اب یہ بتایا کہ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یعنی اب جو اطلاقی فیصلہ سنایا وہ یہ تھا کہ یہ ہے تو سب کا سب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس پر کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے اس کا 5واں حصہ اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، اور رسول اللہ جو کچھ کسی کو دینا چاہیں اس کے لیے خاص کر لیا ہے، لیکن باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اموال غنیمت سے متعلق جو ناروا قسم کے سوالات اٹھا دیے گئے تھے، اموال غنیمت سے متعلق چونکہ ناروا قسم کے سوالات اٹھا دیے گئے تھے، اس لیے لوگوں کی کمزوریوں پر تبصرے کے بعد، یعنی پہلے کیا کیا، پہلے لوگوں سے جو مختلف نوعیت کی کمزوریاں معرکہ بدر سے پہلے بعد میں صادر ہوئیں ان پر تبصرہ کیا ہے، اس لیے لوگوں کی کمزوریوں پر تبصرے کے بعد اب فیصلہ سنایا ہے۔ تو آغاز اس تنبیہی جملے سے کیا ہے۔ تنبیہی جملہ کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ تم نے پوچھا تھا تو جان لو، وَاعْلَمُوا، یعنی اس سے گویا بات کی ابتدا کی ہے۔ بات کی ابتدا کرنے کے بعد اب جو یہ فرمایا کہ یہ کن کے لیے خاص رہے گا، یعنی 5واں حصہ، تو یہ ظاہر ہے کہ وضاحت طلب ہے، تو اس پر ایک بہت ہی مفصل نوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ زمانہ رسالت کی جنگوں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا، یعنی یہ بات تو پیچھے بیان ہو چکی کہ جو جنگیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں ان میں اگر کوئی مال ہاتھ آیا، ان میں اگر کوئی غنیمت ملی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس سورہ کے شروع میں سنا دیا تھا کہ اس پر مجاہدین کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ زمانہ رسالت کی جنگوں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا، چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے۔ یعنی وہاں یہ کہا تھا کہ یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو للہ والرسول، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، اس کے باوجود کہ کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا۔ یعنی سارا کا سارا اگرچہ اللہ اور رسول کا ہے اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہ دیں تو یہ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی،
لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی از راہ عنایت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی از راہ استحقاق نہیں، کسی حقدار کے حق کو ادا کرنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ از راہ عنایت تقسیم کر دیا جائے گا. یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ لوگوں نے جنگ بہرحال لڑی تھی، یعنی انہوں نے خدمت تو انجام دی تھی، جیسے اب ہماری افواج انجام دیتی ہیں تو ان کو بہت کچھ تنخواہیں، بہت کچھ مراعات دی جاتی ہیں. یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ لوگوں نے جنگ بہرحال لڑی تھی، اس کے لیے زاد راہ کا بندوبست بھی کیا تھا. یعنی جب لوگ نکلے تو جنگ کے لیے بہت کچھ کھانے کا، پینے کا، اسلحے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ کوئی حکومت کے خزانے سے ان کو یہ دیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اموال الگ سے پڑے ہوئے تھے وہ دے دیے گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے بندوبست کیا تھا اپنے طور پر، اور اس کی ضرورتوں کے لیے، یعنی جنگ کی ضرورتوں کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود ہی مہیا کیے تھے. جس کے پاس اونٹ تھا وہ لے آیا، جس کے پاس گھوڑا تھا وہ لے آیا، اسلحہ تھا تو کسی نے کسی کو دے دیا. اسی طریقے سے جنگ بدر ہوئی تھی. تو یہ چونکہ نوعیت اس طرح کی ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے لہٰذا جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے یہ انہیں اہتمام نہیں کرنا پڑا، یعنی یہاں تو یہ کرنا پڑا، اسلحہ بھی، جنگ بھی ہوئی، لوگ لڑے، اسلحہ استعمال ہوا، کچھ زاد راہ کا بندوبست ہوا، ایسے مارکے بھی بعد میں پیش آئے کہ جن میں ان میں سے کچھ نہیں کرنا پڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا فرمایا کہ گویا مقابل میں ہتھیار ڈال دیے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. حملے کی دھمکی ہی سے بات ختم ہو گئی. جیسے کہ مکہ فتح ہوا تو ایسے ہی ہوا، یعنی وہاں کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی باقاعدہ طور پر. لہٰذا جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے انہیں یہ اہتمام نہیں کرنا پڑا تو سورہ حشر کی آیات 6 سے 8 میں قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ سب، یعنی وہ مال جو اب ان جنگوں میں حاصل ہوا جن میں نہ کوئی گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ کوئی مال خرچ کرنا پڑا، نہ کوئی جنگ لڑنا پڑی، واضح کر دیا کہ یہ سب دین و ملت کی ضرورتوں اور قوم کے غرباء و مساکین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. یعنی وہاں یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا. یہاں کیا تھا کہ چونکہ کچھ جنگ تم نے لڑی، چونکہ کچھ مال تم نے خرچ کیا، تو اس لیے از راہ عنایت یہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اگرچہ کوئی استحقاق نہیں ہے کسی کا، اور صرف 5واں حصہ ہی اس میں اللہ اور رسول کے لیے اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہے گا. لیکن جب وہ اموال حاصل ہوئے جن میں اس طرح کی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی یا ایسا کچھ سامان بھی مہیا نہیں کرنا پڑا، تو وہاں سورہ حشر میں یہ بتا دیا کہ اب کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی عملاً بھی نہیں دیا جائے گا. اس کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. آیا زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے. اجتماعی مقاصد کیا تھے، یعنی یہاں 5واں حصہ ان کے لیے خاص کیا گیا، وہاں سارا خاص کر دیا گیا. اجتماعی مقاصد کیا تھے، سورہ حشر میں یہ چیز بھی زیر بحث آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں دیا جائے گا، اس میں صرف جنگ میں لوٹا جانے والا یا ملنے والا سامان ہی نہیں تھا، بلکہ زمینیں بھی تھیں جو مل گئیں، علاقے فتح ہو گئے، معاف کیجیے. تو جب یہ کہا کہ یہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، یہ زمینیں بھی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہیں گی، نہیں دی جائیں گی. یہ خیبر کے موقع پر ہوا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں ہم اس کو اجتماعی مقاصد کے لیے خاص کر رہے ہیں. تو یہ بتایا کہ جب کبھی افراد کو مال دے دیا جائے تو مال کی سائنس یہ ہے کہ وہ چند برسوں کے بعد ہی اغنیا میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، یہ مال کی سائنس ہے، اللہ نے اس کے لیے یہی طریقہ بنا رکھا ہے. آپ 10,000 لوگوں کو برابر برابر پیسے دے دیجئے اور اس سے کہیے دنیا میں جاؤ، کچھ دیر کے بعد وہ چند ہاتھوں میں ارتکاز پیدا کر لیں گے. تو اس کو روکنا مقصود نہیں ہے،
یہی دنیا کے اندر فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، تاہم اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دوڑ تو لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی ساری دنیا چل رہی ہے، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت اوپر لوگ نکل جاتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے جو متوسط درجے میں رہ کر اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے اور بعض معاشروں میں بہت بڑھ جاتی ہے کہ جو پھر کچھ نہیں کر پاتے۔ تو ان کی ضرورتوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے اجتماعی املاک کو اجتماع ہی کے تصرف میں رہنا چاہیے۔ یعنی اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک اصول بتایا، وہ چونکہ یہاں زیر بحث نہیں تو میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر دیا۔ یہاں یہ کہا ہے کہ وہ اجتماعی مقاصد کیا ہیں، یعنی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ املاک قومی املاک قرار دی جا رہی ہیں، ان کو تقسیم نہیں کیا جا رہا، ان کو خاص کیا جا رہا ہے کہ اب ان پر انفرادی تصرف نہیں ہوگا کسی شخص کا۔ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس میں جو حق مقرر کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، یہ بتایا۔ تو اجتماعی مقاصد کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین مکان آپ نے نہیں پہنچانے، لیکن اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، یعنی وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمین پر اس کا کیا ہے؟ زمین پر اس کا دین ہے، یعنی وہ اپنے دین کی دعوت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا کو پہنچا چکا ہے۔ تو آسمان کے خالق کا دین زمین پر ہے، اور اس کی ضرورتیں اسی طرح ہیں کہ جس طرح اس کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کی ضرورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، اس کے نام کا حصہ اس کے دین ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ہے، یعنی یہ دین، دینی مقاصد، دین کی ضرورتوں کے لیے خاص رہے گا۔ لہٰذا اس کا، یعنی یہ جو اللہ کا حصہ ہے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت و مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنی دینی ذمہ داری کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں مسجدوں کا اہتمام کرنا ہے، دین کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، دین کے خدمت کرنے والے جلیل القدر اہل علم ہوں، تحقیقی کام کرنے والے ہوں، تصنیف و تالیف کا کام کرنے والے ہوں، ان کو ان کاموں کے لیے خاص ہو جانا ہے تو ان کی ضرورتوں کا بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ سب دین کے کام ہیں جس کو ایک لفظ سے بیان کرتا ہے قرآن مجید، دین کی نصرت کے کام، دین کی مدد کے کام۔ تو یہ اللہ کا حصہ اس کے لیے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت و مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ظاہر ہے کہ یہ املاک کس کے پاس ہے؟ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس ہے، یا آج کی اصطلاح میں کہیے تو گویا قومی املاک ہیں اور حکومت کے تصرف میں ہے، وہ ان پر تصرف کر رہی ہے، ان کا بندوبست کر رہی ہے۔ تو وہ ان میں سے دین کی خدمت، دین کی نصرت، دین کی حفاظت کے لیے بھی خرچ کرے گی۔ مسجدیں بھی ظاہر ہے اسی کے اہتمام میں ہوں گی، جمعہ و جماعت کا اہتمام بھی وہی کرے گی، عیدین کے لیے بھی وہی بندوبست کرے گی، اور اس طرح دینی خدمات انجام دینے والے جو لوگ ہیں جو علم کی خدمت کریں گے ان کے لیے بھی یہ بندوبست یونیورسٹیوں میں ہو، مساجد میں ہو، اداروں میں ہو، وہی کرے گی۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ قرآن بیان کر رہا ہے اوپر، اور ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کا حق تھا، وہ اس کے دین کی طرف چلا گیا۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت پہ اس وقت نبوت و رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری بھی جمع ہو گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کام بھی کریں، نظم حکومت کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ تجارت بھی فرمائیں، تو آپ بھی خاص ہو کر رہ گئے تھے۔
آپ کی شخصیت میں اس وقت نبوت اور رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری بھی جمع ہو گئی تھی، اور آپ کے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنے یہ منصبی فرائض انجام دینے میں صرف ہو رہا تھا، یعنی اب دن رات یہی مصروفیت، کوئی اور کام کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ نبوت کی دعوت بھی ہے، اس کا پیغام بھی پہنچانا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی مصروف رہنا ہے، اس کے ساتھ یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، جنگ بھی پیش آ رہی ہے، جدال بھی ہے، پھر حکومت کا نظم بھی ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ ہی چلا رہے تھے، بعد میں آپ کے خلفاء کو منتقل ہوا، تو یہ سب جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ ہر لمحے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھیں۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ اب بھی یہی ہوتا ہے، وہ لوگ جو سائنس کی خدمت کے لیے، علوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے جو بہت بڑی بیوروکریسی بنائی جاتی ہے اور اس کو پھر لوگوں کے ٹیکس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، اسی اصول پر دی جاتی ہیں، یعنی گویا ان لوگوں نے سوسائٹی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی طرح افواج کا معاملہ ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، یعنی یہ تقریر نہیں کی جا سکتی کہ جو افواج آپ نے بنائی ہیں وہ جہاد کے جذبے سے آ کے جہاد فرمایا کریں اور باقی سارا دن دکان کھولا کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی اسکیم بنائی ہے وہ اسی اصول پر ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس صورتحال میں ضروری تھا کہ اس مال میں آپ کا بھی حق رکھا جائے، یعنی اب چونکہ کوئی باقاعدہ طریقے کی حکومت، کوئی خزانہ تو موجود نہیں تھا، تو پہلے تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اپنی تجارت کرتے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ آپ عرب کے متمول لوگوں میں شمار ہونے لگے تھے اپنی تجارت کے نتیجے میں۔ پھر بتدریج تجارت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا، دور دراز کے سفر کرنے ممکن نہیں رہے، آپ پوری طرح مصروف ہو گئے، تو خود فرماتے ہیں کہ بڑی حد تک انفرادی حیثیت میں سیدنا صدیق نے میری ذمہ داری اٹھائے رکھی۔ چنانچہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے ان میں صدیق کا تعاون غیر معمولی رہا، گویا انہوں نے پوری ذمہ داری اٹھا لی تھی کہ آپ اپنی کام کو انجام دیتے رہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کاروبار کرتے تھے۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ تھا ہی نہیں پاس، بالکل مہاجرت کی صورت ہو گئی۔ چنانچہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مواخات کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی جو مہاجرین آئے ان میں سے ایک ایک آدمی کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آہستہ آہستہ لوگ پھر کچھ تجارت کرنے لگ گئے، کوئی دکانداری کرنے لگ گئے، کچھ آگے بڑھے اور انہوں نے کہیں کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیا، کسی نے مزدوری کرنی شروع کر دی۔ اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد، 70 سے زیادہ لوگ بتائے جاتے ہیں، جو مسجد نبوی میں مہاجر کیمپ ہی میں رہے اور کئی برس تک رہے، جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اس کو لوگوں نے بعد میں یہ نام دے لیا کہ یہ تو گویا کوئی مدرسہ تھا، وہ بنیادی طور پر مہاجرین کا کیمپ تھا، وہ وہاں رہ گئے، اور چونکہ ان کے لیے کوئی معاش کی صورت نہیں تھی، چھوٹا سا ایک گاؤں قصبہ، اس میں کیا اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جو بڑی اسرت کا زمانہ، جس میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ 3 دن چراغ ہی نہیں جلا گھر میں، یا کھانا ہی نہیں پکا، یا کسی موقع کے اوپر کوئی چیز آئی تو ان میں پہلے تقسیم کر دی، اس کے بعد اپنے بچوں سے یا گھر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور صبر کرو۔ تو یہ صورتحال رہی۔ اب جب کچھ اموال ملنا شروع ہوئے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا۔ یہ پس منظر ہے اس کا۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس صورتحال میں ضروری تھا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے۔ اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی، یعنی یہ گویا اجتماعی ملکیت کے لیے خاص اموال تھے، جن میں سے دین کی ضرورتوں کے لیے خرچ کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں تھی کسی کی، وہ تو قرآن مجید نے سورہ حشر میں واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت میں اسی لیے نہیں دیا جا رہا کہ اگر دے دیا گیا تو کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء، یہ ہوگا اس کا نتیجہ۔ اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی،
کہ اسے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا۔ یہی اصل میں وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت کچھ جنگ و جدال کا باعث بن گیا بعد میں۔ یہ باغ فدق کا مسئلہ جو آپ سنتے ہوں گے وہ اصل میں یہی اموال ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے لیے خاص کیے گئے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، یعنی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ جتنا حصہ مقرر کیا گیا وہ آپ کے تصرف میں رہا، لیکن دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ آپ سے آپ ان کاموں کی طرف منتقل ہو گیا جو آپ کی نیابت میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھا۔ یعنی گویا جس طریقے سے آپ کا ذاتی مال اگر ہوتا تو وہ آپ کے وارثوں کو منتقل ہوتا، اسی طرح اجتماعی ملکیت یا مسلمانوں کا خزانہ تو وہ آپ کے اس جانشین کو منتقل ہو گیا جس نے آپ کے بعد نظم سیاسی سنبھالا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا۔ یہ آپ بھی اگر کسی چیز کو آپ قومی ملکیت میں لیں گے یا قومی ملکیت میں رکھیں گے یا قومی املاک کی حیثیت دیں گے تو یہی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جن تصرفات کو آپ نے قائم رکھا ہوا ہے وہ ان کے لیے گویا ذاتی چیز بن جائے گی، بلکہ وہ ریاست کو یا اس کے نظم کو یا جو شخص بھی ذمہ داری سنبھالے گا اس کو منتقل ہوگا تاکہ وہ انہی ذمہ داریوں کو انہی کاموں کو انجام دے سکے۔ تیسرا حق، یعنی یہ تو دو ہو گئے، تیسرا حق ذی القربہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے وہ قرابت دار مراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی۔ یعنی انسان تنہا تو نہیں ہوتا، بیویاں ہیں، بچے ہیں اور بعض اعزاء اقربا ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، جو جنگوں کا نشانہ بن رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بھی اس اصول کے تحت کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ عدل کرو، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے اعزاء و اقربا کی ضرورتیں پوری کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ تو تیسرا حق ذی القربہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابت دار مراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی اور جن کی ضرورتیں پوری کرنا اخلاقی لحاظ سے آپ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو جس طرح سے میرے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ اعزاء اقربا میں اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کا حق گویا قائم ہے ہمارے مال میں، وہ ہمیں ادا کرنا ہے ہر حال میں، تو آپ بھی ادا کرتے تھے۔ آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی۔ یعنی اب جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو کون رخصت ہوا؟ اللہ کا رسول رخصت ہوا جس کی ازواج مطہرات قوم کی مائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی حیثیت اس امت کے باپ کی تھی، آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی، چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری یعنی آپ کے اعزاء و اقربا کی ذمہ داری شرعاً و عرفاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی۔ اب گویا وہ ذمہ داری بھی مسلمانوں کے خلفاء کو انجام دینی تھی کہ رسول اللہ کے اعزاء، رسول اللہ کے اقربا اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس مال میں سے پوری کی جائے جو اس وقت آپ کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ اور ذی القربہ کا حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہا اسی طرح قائم رہا۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے وہ اعزاء، آپ کے چچا تھے، اسی طرح اور لوگ تھے، تو ان کا یہ حق جو آپ ادا کرتے تھے وہ بعد میں آپ کے خلفاء کی طرف منتقل ہو گیا اور پھر وہ ادا کرتے رہے۔ اس میں ادنیٰ درجے میں کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ کسی کی وراثت نہیں تھی کہ اس کو دے دیا جاتا، یہ اصل میں اجتماعی ملکیت کا بال تھا، قومی املاک کی حیثیت سے موجود تھا۔ رسول اللہ جو اخراجات کرتے تھے وہ آپ کی اپنی ذات تک تو ختم ہو گئے، لیکن خود آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں اگر دیکھیں تو ان کی تمام ذمہ داری مسلمانوں پر آ گئی، اس لیے کہ ان کو تو اس سے روک دیا گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کی کفالت کر رہے تھے، اسی طرح اب اس امت کو کفالت کرنی تھی ان کی۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے بار بار تنبیہ کی کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داری اب تم پر ہے۔ یہ تمہاری مائیں ہیں جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان کی ذمہ داریوں کو تم نے انجام دینا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اصل اہل بیت یعنی آپ کی امہات المومنین تھیں وہ فراموش ہو گئیں،
اور بعض دوسری بحثیں معلوم نہیں کہاں سے پیدا ہوئیں اور کہاں سے ان کے ذریعے سے طرح طرح کے مباحث اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ بات تھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری عرفاً و شرعاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی، یعنی وہی اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، آپ کی ازواج مطہرات کی کفالت کریں گے، اور باقی اعزاء و اقربا میں بھی اگر کسی کی ضرورت ہوگی تو اس مال میں سے جیسے رسول اللہ اپنی زندگی میں دیتے تھے اس طرح دیا جاتا رہے گا، اور ذی القربہ کا حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اسی طرح قائم رہا۔ تو صحابہ کرام نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ پوری ذمہ داری آخر دم تک ادا کی، اس میں کوئی ادنا درجے کی کوتاہی، کسی قسم کے کسی نزاع کی کوئی خبر آپ کو نہیں ملتی۔ جو معاملہ ہوا وہ صرف اتنا تھا کہ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ مال اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہو چکا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ قومی املاک کی حیثیت رکھتا ہے، ایسے ہی رہے گا، اور جو ذمہ داریاں آپ انجام دیتے تھے وہ ہم اسی طرح بدرجۂ اتم انجام دیتے رہیں گے، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ تین چیزیں بیان ہو گئیں۔ چوتھا حق یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا تعلیم ہے، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہے، اور اس میں بتایا کہ ایک تو اللہ کا حق ہے، میں نے وضاحت کی کہ وہ اصل میں اس کے دین کی نصرت کے لیے رہے گا، خود رسول اللہ کا حق ہے، پھر یہ بتایا کہ رسول اللہ کے اقربا کا حق ہے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یتیم، مسکین اور مسافر۔ چوتھا حق یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کا حق بیان کرتے ہوئے اس لام کا اعادہ نہیں فرمایا جو اوپر اللہ، رسول اور ذی القربہ تینوں کے ساتھ آیا ہے، یعنی یہ جو کے لیے کے معنی میں لام ہے عربی میں وہ تینوں پر آیا ہے لیکن یہاں نہیں آیا، بلکہ ان کا ذکر ذی القربہ کے ذیل ہی میں کر دیا ہے، یعنی جب رشتہ داروں کا، رسول اللہ کے رشتہ داروں کا ذکر ہوا تو اسی پر عطف کر کے گویا انہی کا حصہ بنا کر یتیموں اور مسکینوں کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اپنے اعزاء و اقربائی کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اپنے گرد و پیش کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی ذمہ داری بھی تھی۔ اس سے مقصود اس طبقے کی عزت افزائی ہے، یعنی یہ کیوں کیا ہے، یہ اسلوب جو اختیار کیا ہے عربیت کی روح سے بڑا دل نواز اسلوب ہے، گویا حصہ بنا دیا ہے ذی القربہ کا۔ کیوں کیا؟ اس سے مقصود اس طبقے کی عزت افزائی ہے کہ گویا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہی کے تحت ہے، یعنی ان کو بھی آپ کے رشتہ دار ہی سمجھا جائے، یہ یتیم، یہ مسکین، یہ مسافر۔ یہ حق کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے، ہر وہ معاشرہ جو ان طبقات کی ضرورتوں کے لیے حساس نہیں ہے، جس میں یتیم دھکے کھاتے، مسکین بھوکے سوتے اور مسافر اپنے لیے کوئی پرسان حال نہیں پاتے، اسے اسلامی معاشرے کا پاکیزہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں قرآن مجید نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے اعزاء و اقربا جس طرح اس کے حقدار ہوتے ہیں کہ تم ان کا خیال رکھو اور اپنے مال میں ان کا حق سمجھو، اسی طریقے سے تمہارے گرد و پیش کے یتیم، مسکین بھی تمہارے ہی اعزاء و اقربا کی طرح ہیں، تو ان کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو املاک تھے ان کے بارے میں یہ مصارف بیان کیے گئے، یہ بتایا گیا کہ یہ ان مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی جتنا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو۔ یہ جو مضمون ہے یہ مقدر ہے، یہاں وہ عطف و معطوف سے خود واضح ہو جاتا ہے، اس کو کھول دینا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں گروہوں میں مٹبھیڑ ہوئی تھی، یعنی بدر کے موقع پر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو
اور اس تائید و نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اگر تمہارا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی تائید تھی، اللہ ہی کی نصرت تھی، اللہ ہی کا کرم تھا، اللہ ہی کی مدد آئی تھی جس سے وہ معرکہ جیتا گیا، اگر اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، یعنی وہ تائید و نصرت جو بدر کے موقع پر نازل کی گئی۔ فیصلے کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، جو فرمایا یوم الفرقان، فیصلے کا دن، تو یہ بدر کو تعبیر کیا ہے۔ فیصلے کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، اس کو فیصلے کے دن سے تعبیر کرنے کی وجہ پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ فیصلے کا دن کیوں تھا، اس لیے کہ وہ لوگ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دن یہ طے کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، پھر یہ دن ہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ تو اس دن نے یہ فیصلہ سنایا، اس لیے قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے۔ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا اور اس کے بعد اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، اس فیصلے کی پہلی قسط تھی جو بدر کے موقع پر نازل کر دی گئی۔ اتمام حجت کا معاملہ تو قریش کے لیے ہجرت کے موقع پر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ اگر اس سے اگلے دن، جس دن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تو قانون کے بالکل مطابق ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، مہلت دی گئی۔ کیوں مہلت دی گئی؟ بہت سے اسباب ہیں، قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اندر بہت سے لوگ تھے جن کے دل ایمان پر مطمئن ہو چکے تھے، لیکن حالات کی جو ایک نہاد تھا اور ایک دبدبہ تھا اور ایک غلبہ تھا اور جو بالادستی ان کے لیڈروں کو حاصل تھی، اس کی وجہ سے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس وقت بھی آپ کو حملہ کرنے سے روک دینے کی وجہ وہی لوگ بنے ہیں، وہ اندر موجود ہیں، اور ہم اگر کہہ دیتے کہ حملہ کر دیا جائے تو تم ان کو رون ڈالتے، لیکن ہم انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں۔ تو گویا ایک تو جو لوگ ایمان کے لیے تیار تھے، لانا چاہتے تھے، لا چکے تھے، جن کے دل مطمئن ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کو مہلت نہ دی جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ قرآن نے بیان کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی طاقت ہی سے اللہ کا قانون یا اس کی عدالت کا فیصلہ نافذ ہوگا، تو اب مسلمانوں کی تربیت، ان کی تعلیم، یہ بھی ضروری تھی۔ ہر حال میں ایک چھوٹی سی جماعت پر وہ ذمہ داری ڈال دینا جو اس سے پہلے فرشتے انجام دیتے رہے ہیں، اس کے لیے بھی تو آخر کوئی تنظیم، کوئی تربیت، مختلف مراحل سے گزرنا، اقتدار کا مستحکم ہونا۔ وہاں مدینے میں بھی گئے تھے، وہاں بہت سی مخالفتیں تھیں، ان پر قابو پانا، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ یہ مہلت ملے ہر حال میں۔ اور پھر یہ کہ خود جزیرہ نما عرب پورے کے پورے میں چونکہ یہ معاملہ کرنا تھا، تو اس کا بھی یہ تقاضا یہ تھا کہ گرد و پیش کے لوگوں تک مہلت ملے دعوت پہنچانے کی۔ پہلے تو کشمکش بالکل براہ راست تھی، نہ وہ مکے میں جان چھوڑ رہے تھے، نہ مدینے میں آنے کے بعد پیچھا کرنے سے باز آ رہے تھے۔ تو حدیبیہ نے یہ موقع دیا کہ اس کے بعد لوگوں تک بات پہنچائی جائے، گرد و پیش کے لوگ ایمان لائیں۔ تو ایک بڑی یہ اسکیم ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات فرمائی۔ اور اس میں آخر میں یہ جو کہا ہے کہ یہ سب یاد رکھو، مجھ پر ایمان کو یاد رکھو، جو میں نے تمہاری مدد کی اس دن جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اسے یاد رکھو، اور اس چیز کو سامنے رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ روح سخن انہی نکتہ چینوں کی طرف ہے جنہوں نے اموال غنیمت سے متعلق سوالات اٹھائے تھے، ان کو تنبیہ کی ہے، لیکن نام لے کے متعین کر کے تنبیہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس چیز کا لحاظ رکھو۔ اس جملے میں ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ اگر تم اس نصرت الہی پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے تم پر اتاری، اللہ کی جو مدد آئی اس کو یوں نہیں بیان کیا کہ جو ہم نے تمہاری مدد کی، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ اپنے بندے پر اتاری، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی گروہ کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ اس کا کارنامہ ہے،
یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی کارسازی اور اس کے رسول کی برکت سے ہوا ہے، جس کی مدد کے لیے اللہ نے اپنی غیبی فوج بھیجی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کا رسول کسی کا دست نگر ہے۔ اللہ جب چاہے گا اپنے رسول کی مدد کے لیے اپنی افواج قاہرہ بھیج دے گا۔ تو یہ مقصود ہے جس میں یہ آخری تنبیہ کی گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجیے۔ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت لے تو اس میں خیانت کرے۔ اس کو بعض لوگ الٹ کر بیان کرتے ہیں، یعنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، تو وہ منافق ہوتا ہے۔ بات یوں نہیں ہے، بات یوں ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، وہ بظاہر اللہ کے رسول کی بیعت کر کے شامل ہو چکے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر وہی ہے، لیکن اگر تم ان کو پہچاننا چاہو تو اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، پردے نہیں کھولتا، تم اس نشانی سے ان کو پہچان سکتے ہو۔ تو یہ گویا ان کے بارے میں بیان ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو آپ کے زمانے میں جھوٹے مومن بنے ہوئے تھے، یعنی حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ فی الواقع منافق ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والا منافق نہیں ہو گیا، گناہ گار ہے، فاسق ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تنبیہ کا تقاضا کرنا چاہیے، لیکن وہ منافق نہیں ہو گیا۔ جو لوگ فی الواقع منافق ہیں وہ دوسروں کے سامنے اپنی دینداری کی نمائش کے لیے نماز روزے کا اہتمام تو کر سکتے ہیں، یعنی عبادات میں تو لوگوں کے سامنے کچھ نمائش کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی وجود کو ہمہ وقت پاکیزہ بنا کر نہیں رکھ سکتے، یعنی چونکہ اصل میں جھوٹے ہیں، اصل میں دھوکے باز ہیں، اصل میں اللہ کے رسول کے مقابل میں کفر ہی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نمائش کر لیتے ہیں، یعنی کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، شامل بھی ہو گئے مسلمانوں کی جماعت میں، کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں آ کے آپ کے ساتھ، ان کی تصویر کھینچی ہے نا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کچھ مارے باندھے مسجد میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز تو پڑھنا ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو آدمی اور نماز بھی نہ پڑھے۔ تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں تو یہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم ان کے کرتوت دیکھ لیا کرو، بس معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں۔ تو اس کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن اپنے اخلاقی وجود کو ہمہ وقت پاکیزہ بنا کر نہیں رکھ سکتے، چنانچہ اس امتحان میں لازماً ناکام ہو جاتے اور بالآخر پہچان لیے جا سکتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان و اسلام کا محض ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ یہ اس روایت یا اس حدیث کا صحیح مفہوم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت آدمی
اپنے ایمان کے بارے میں شعور کی حالت میں نہیں ہوتا. یعنی اب قیامت تک بہت سے لوگ ہوں گے کہ ان کا ایمان شعوری ایمان ہے، سمجھ کر سوچ کر مسلمان ہے، دل سے مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے پیغمبر کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے. یہ حقیقی ایمان ہے، کمزور ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو. لیکن یہ کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، ثقافتی یا تہذیبی روایت کے طور پر اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں. اور یہ جو اظہار ہے ان کا، یہ اظہار کہ اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا دیا، رسوم کی حد تک پابندی کر لی، مرتے جیتے دفن ہوتے ہوئے وہ ساری باتیں اپنا لی جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے معاملے میں بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جن اخلاقی پہلوؤں کا تقاضا کرتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہاں ترتیب الٹ جائے گی. یعنی یہاں ہو سکتا ہے کہ عام اخلاقیات بہت اچھی ہوں، لیکن یہاں نماز پڑھانا اور روزے رکھوانا آسان نہیں ہوگا. الٹ جائے گی ترتیب، یعنی ترتیب بالکل دوسری ہو جائے گی. اس لیے کہ وہاں پر اپنے اس وجود کو برقرار رکھنے میں مشکل تھی، یہاں اپنے مذہبی وجود کو برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے. تو بات کو پہلے اس کی اصل میں جان لینا چاہیے، اس کے بعد اطلاقات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تجربات کی روشنی میں سمجھے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. جو بات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی وہ صرف اتنی تھی کہ کسی آدمی کا معاشرتی دباؤ میں یا گرد و پیش کے ماحول میں عبادات جیسی چیزوں کو اپنا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے وجود میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ صداقت کا نمونہ بنے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اس سے تم ان منافقوں کو پہچان سکتے ہو. یہ پہلو ہے جس کو یہاں واضح فرمایا ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کے ظاہر کے لحاظ سے ان سے معاملہ کریں گے. یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہمارا ایک گمان بھی ہے، کوئی رائے ہم نے قائم کر لی ہے، تو بس اس کو اسی تک رہنا چاہیے. وہ ہمارے فیصلوں کی بنیاد نہیں بنے گی، اس کو اظہار میں نہیں آنا چاہیے. اس کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. چنانچہ سورہ حجرات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ تم لوگوں کو زیادہ گمان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اس لیے کہ گمان جب انسان کرتا ہے تو زیادہ تر بدگمانی کرتا ہے، کیونکہ اچھا گمان اس میں تو خیر کوئی عیب نہیں ہے، رکھیے آپ. لیکن جس وقت گمان کرنے کی عادت پڑ جائے، اور اس سے پہلے فرمایا ہے کہ تجسس کی عادت پڑ جائے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں آدمی کرتا کیا ہے، زبان سے کہتا ہے تو باطن میں کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی بدگمانیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تعلیم دی گئی کہ بالکل ظاہر پر معاملہ رکھیں گے. اسی لیے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاملات میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. یہاں چونکہ نفاق، فلاں آدمی فلاں کے پیچھے ہے، فلاں چیز کی سازش کر رہا ہے، فلاں اصل میں فلاں کا نمائندہ یا ایجنٹ ہے، اس طرح کی باتیں بے تکلف ہماری زبان پر آتی ہیں اور ہم ان کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم قول کو دیکھیں گے، ہم فعل کو دیکھیں گے، تاکہ مسلمانوں کی معاشرت میں اس طریقے سے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ نہ جائیں، وہ اپنا بھائی سمجھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی ہو کے رہے، یعنی تمہارے اندر ایک اخوت کا رشتہ پیدا ہوا. اور پھر بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم لگانا ہے وہ قول پر لگایا جائے، فعل پر لگایا جائے. ظاہر ہے کہ انسان اپنے باطن میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانے گا. وہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا کہ لوگوں کے بارے میں پیغمبر کو یہ کہے کہ یہ نامزد کر رہے ہیں، ہم دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ منافق ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے. یہ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن کو تو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ امتحان برپا کیے کہ یہ نمایاں ہو جائے اور ان کو سزا دی جائے. لیکن
اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ایسی اطلاعات دیا کرے، تو یہ اس دنیا میں پسند ہی نہیں کیا۔ اگر اللہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے تو ہمیں بھی اس میں احتیاط کرنی ہے، اور صرف قول دیکھنا ہے، فعل دیکھنا ہے، اس کی غلطی استدلال سے واضح کرنی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بارے میں آپ سے درخواست کی تھی، مسئلہ فلسطین، اس سرزمین کی دینی حیثیت، تاریخی حیثیت، یہ مسئلہ ہے کیا، ہم مسلمان اس مسئلے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کا انتخاب کیا تھا، کچھ علاقے ان کے ساتھ خاص کیے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک قوم کو اس کی ذمہ داری سے معزول کر کے دوسری قوم کا تقرر کر دیا تھا۔ میں وہیں سے بحث کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب یہ تقرر ہو گیا بنی اسماعیل کا، جزیرہ نما عرب ان کی حدود تھی، وہاں پر انہوں نے یہ کام کرنا تھا بحیثیت قوم، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ یہ فلسطین ایک طرف رہ گیا، اب جزیرہ نما عرب سے صحابہ کرام نکلے ہیں فلسطین کی طرف، یہ ان کا نکلنا کس وجہ سے تھا، اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس سرزمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا رہا؟ یہ بات تو ساری گفتگو سے بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دور میں جس طرح فلسطین کا انتخاب کیا تھا کہ یہ سرزمین اب میرے دین کی دعوت کا مرکز رہے گی، اس سرزمین میں بنی اسرائیل آباد ہوں گے، نبوت بھی انہی کے ساتھ خاص ہو جائے گی، یہ اس سرزمین سے اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ کو بیان کر دیا ہے، اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں۔ چند بڑی بڑی چیزوں کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی، وہاں رسولوں کے قانون کے مطابق ان کی قوم کے لیے خدا کی عدالت کا فیصلہ صادر ہو گیا، وہ ہجرت کر کے نکلے تو ان کو ایک دوسرا مشن دیا گیا، اور اس موقع کے اوپر انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک دین کی پیشوائی آپ کو دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر جب یہ پیشوائی دی گئی، انہوں نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی کیا یہ صرف میری ذات تک محدود ہے معاملہ یا میری اولاد بھی اس میں شامل ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہوں گے تو معزول ہوں گے، ورنہ وہ بھی شامل ہے، لا ینالو عہد الظالمین۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی فضیلت دی گئی تھی، یہی شہادت کا منصب تھا، اسی منصب پر وہ فائز کیے گئے اور ایک لمبے عرصے تک اسی منصب پر فائز رہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 1500 سال تک، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1500 سال کی کم و بیش مدت پوری ہو چکی تھی۔ جب ان کے آخری پیغمبر نے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف اس نسل پر عذاب آیا، اور سن 70 میں ان کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی دونوں صورتیں بیان کی ہیں، یعنی ایک قوم کا استحصال کر دیا جائے، اسے محکومی اور غلامی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے بارے میں یہ دوسری صورت اختیار کی گئی۔ وہ چونکہ صرف ایک رسول کی قوم نہیں تھے جیسے کہ عاد تھے، جیسے سمود تھے، ان کی اپنی یہ حیثیت تھی کہ وہ اللہ کی منتخب قوم تھے، ان کا استعفیٰ ہوا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو فضلتکم علی العالمین، یعنی دنیا کی ساری قوموں میں فضیلت دے کے انتخاب کیا گیا تھا، اس کا بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون تورات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ اس وقت بھی اگر آپ کتاب استثناء کو پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، یعنی اگر حق پر قائم رہو گے تو اللہ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی، اس کی معیت کا ظہور ہوگا، دنیا میں سرفرازی ہوگی،
اور اگر انحراف کرو گے تو دنیا ہی میں سزا دی جائے گی، ٹھیک، یہ باقی قوموں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ دنیا میں اس پہلو سے جو سزا انہیں سنائی گئی وہ سزا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے، اور اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اب قیامت تک اس میں یہی الفاظ ہیں، جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ سیدنا مسیح کے ذریعے سے چونکہ آخری حجت تمام ہوئی تھی تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مسیح کی اتباع کا دعویٰ کریں گے ان کو ان پر قیامت کے دن تک بالادستی حاصل رہے گی۔ اور سورہ اعراف میں مزید وضاحت کر دی کہ یہ بالادستی صرف حاصل نہیں رہے گی بلکہ وقتاً فوقتاً، یعنی کبھی صدی کا وقفہ آ گیا، کبھی 50 سال کا وقفہ آ گیا، ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ بھی برستا رہے گا۔ ٹھیک، تو یہ باتیں قرآن مجید نے اصول میں واضح کر دیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اب فلسطین کی وہ حیثیت ختم ہوئی، اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے سورہ بقرہ میں جب یہ ساری داستان سنا لی ہے کہ اب جس طرح یہ اس منصب پر فائز تھے اسی طرح اے بنی اسماعیل، یعنی رسول اللہ کی قوم کو کہا ہے، صحابہ کرام کو کہا ہے، اب تم اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں۔ کذالک جعلنا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الرسول لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی یہ بات کہہ دی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری کن کو دی گئی ہے، فرمایا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اور وہاں پر بھی آگے یہی الفاظ ہیں کہ ابراہیم تمہارے باپ کا دین ہے، اس کی دعوت ہے، یہ گھر اس نے آباد کیا تھا، یہ مسجد حرام اس نے بنائی تھی، تم اسی کے وارث ہو، تمہارے اندر آخری رسول کی بعثت ہوئی ہے، جو حیثیت فلسطین کی تھی اب قیامت تک وہ تمہاری حیثیت ہے۔ ٹھیک، تو دینی لحاظ سے تو اب یہ حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد اب اس سرزمین میں صرف اللہ ہی کا دین رہے گا، یکون الدین کلہ للہ۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اتباع اور وضاحت میں فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اب قیامت تک جزیرہ نما عرب میں یہ حرم ہے، یہ حرم توحید کا مرکز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کے حج کے لیے لوگ آئیں گے، اور اس سرزمین میں اب کبھی دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ تو مذہبی لحاظ سے معاملہ یہاں ختم ہو گیا، ٹھیک، یعنی فلسطین کی خصوصی حیثیت کا وہ خصوصی حیثیت یا وہ تقدیس اب قیامت تک جزیرہ نما عرب کو حاصل ہے۔ جو اس کے لیے اللہ کے احکام ہیں وہ بھی اب جزیرہ نما عرب ہی سے متعلق ہیں، جو اس کے نتائج و عواقب قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی اب اسی جزیرے کے متعلق رہیں گے۔ اگلے پہلو کو اگر دیکھیے تو وہ کیا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب جزیرہ نما عرب میں اتمام حجت ہوا تو اس کو یہاں تک محدود نہیں رکھا گیا، یعنی آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر اور آخری رسول کی حیثیت سے اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رابطہ کر کے لوگوں کو دین دینے کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد شروع کیا تھا اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے اتمام حجت کو بھی پھر ایک علاقے یا ایک قوم تک محدود نہیں رکھا گیا، اچھا، بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ قوم جس میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ ام القریٰ کے الفاظ استعمال کی، یہ مکہ، بعثت تو آپ کی وہیں ہوئی ہے نا، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، یعنی یہ جو ام القریٰ ہے، یہ جو بستی بنیادی بستی ہے یا مرکزی بستی ہے، یہ اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں پر آپ انظار کریں۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب باقی لوگوں کو یہی بات پہنچائی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو پہلا باب ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، اس کا سارا رخ اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب۔ جزیرہ نما عرب میں جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور اس کے قانون کا نفاذ ہو گیا، اس کی عدالت کا فیصلہ سنا دیا گیا، تو اس سے کوئی 4 برس پہلے کے نتیجہ سامنے آ جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کے علاقوں کو دعوت دی۔ ٹھیک، اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی، دوسری طرف ساسانی سلطنت تھی، اس کے تحت بھی بہت سے لوگ تھے کہ جن کی کچھ آزاد حکومتیں آپ کہہ سکتے ہیں قائم تھیں۔ تو ان 8 کے قریب لوگوں کو آپ نے خطوط لکھے اور پھر ان کو یہ موقع دیا کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے،
کوئی ملنا چاہتا ہے مل لے، بات کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو اس طریقے سے گویا ایک رسول جب دعوت دیتا ہے اور اس پہ ایک مہلت دی جاتی ہے، وہ بھی دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور لازماً ہوتا ہے رسول کے ساتھ، اور یہی اتمام حجت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ اور پھر آپ نے بتا دیا صحابہ کرام کو کہ اب یہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے، میں تو اب دنیا سے جاؤں گا، لیکن وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں یہ علاقے اب تم تاراج کر دو گے، اور ان میں جو لوگ منکرین ہیں ان کو سزا دو گے، وہی سزا جو جزیرہ نما عرب میں لوگوں کو دی گئی۔ تو وہ سزائیں قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجاہر بالشرک ہیں، جو شرک کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں، جو شرک ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی صحیح دین ہے، ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ ہی کو ایک اللہ مانتے ہیں، اسی کو ایک معبود مانتے ہیں، وہی تنہا ہمارا خالق ہے، اور ظاہر اپنے آپ کو شرک میں ملوث نہیں مانتے، ٹھیک، ان کے لیے کیا ہے، اگرچہ شرک وہ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کوئی آدمی تعویل کی غلطی میں مبتلا ہو کے شرک کرتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ محکومی کی سزا ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہی سزا دی، اور وہ سزا سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے کر اور زیر دست ہو کر، محکوم ہو کر رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھیک، تو فلسطین کے خلاف انہوں نے کوئی الگ سے اقدام نہیں کیا، اچھا، بلکہ یہی اقدام ہے جس کا ظہور فلسطین میں بھی ہوا۔ تو فلسطین میں کس کو خط لکھا تھا پہلے؟ یہ تو بازندینی سلطنت کے تحت تھا، ٹھیک، انہی کے گورنر وہاں ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ساسانیوں نے بھی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، یہ وہی موقع ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، غلبت الروم میں۔ یہ کوئی 20 سال کا عرصہ تھا جس میں ساسانیوں کا غلبہ اس پر رہا، لیکن بعد میں جب وہ غلبت الروم والی پیشین گوئی پوری ہوئی اور رومیوں نے اپنا اقتدار دوبارہ حاصل ہوا، تو یہاں پر بھی انہی کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ مختلف علاقوں میں اس وقت طریقہ یہ تھا کہ براہ راست حکومت بھی ہوتی تھی، اپنے گورنر یا عمال مقرر کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے بعض ہمارے ہاں بعض سلاطین حکومت کرتے رہے، تو ایسی بعض حکومتیں بھی ہوتی تھیں کہ جو ذرا باج گزار حکومتیں ہیں یا ماتحت حکومتیں ہیں یا ایک حد تک خود مختاری رکھتی ہیں۔ اس طرح کے بندوبست موجودہ زمانے میں ہم بھی کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کیے جاتے تھے، لیکن اگر آپ اصولی اعتبار سے دیکھیں تو بازنطینی سلطنت تھی جس کو رومی سلطنت کہتے ہیں، اور دوسری جانب ساسانی تھی۔ یہ کیسر و کسریٰ در حقیقت دونوں انہی دو سلطنتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اچھا، کیسر ان کی اور کسریٰ ان کی۔ یہ ہرقل وغیرہ جن کا نام آتا ہے، اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ان کو پہنچی، اور وہاں ابو سفیان کے ساتھ گفتگو بھی آپ نے دیکھی، بخاری میں بھی نقل ہوئی ہے۔ تو یہ سب وہی ہے جس میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا، آپ کی دعوت پہنچی، آپ نے خطوط لکھے، آپ کے قاصد ان کے پاس گئے، اس طرح خدا کے آخری رسول نے ان کو براہ راست دعوت دی، 4 سال کا کم و بیش موقع دیا، وہ ملیں، آئیں، بات کریں۔ اس دوران میں قرآن نازل ہو چکا تھا، اس کا شیوع ہو رہا تھا، یہ دعوت بھی گرد و پیش میں پہنچ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو ظہور، اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے اور اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ بھی سرزمین عرب میں ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ایک تدریج کے ساتھ بعد میں بھی اپنی شان کے ساتھ نمایاں ہوتا رہا، یعنی صحابہ کرام حملہ کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے مدد حاصل ہوتی تھی جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک، اسی ذیل میں فلسطین بھی فتح ہوا۔ فلسطین کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، محاصرے ہی کے نتیجے میں ابو عبیدہ نے محاصرہ کیا تھا رضی اللہ عنہ، اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے پاس تو تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم چابیاں دے دیں گے، اچھا، یعنی امن کے ساتھ اس کا اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ تو ان کے اس مطالبے ہی کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے فلسطین میں، یعنی بہت سے علاقے تھے جو مفتوح ہو گئے، بہت سے علاقے تھے ان کے ساتھ صلح کر کے انہوں نے باج گزار بننا قبول کر لیا۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ یہاں یہ ہوا کہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ تقاضا کیا، ظاہر ہے وہ مسیحی تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں وہاں تشریف لے گئے، اور پھر
شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ ٹھیک۔ تو اس طرح مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں فلسطین بھی شامل ہو گیا۔ ٹھیک۔ یعنی مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں جو ایک عظیم سلطنت قائم کر دی اور چند برسوں میں قائم کر دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق قائم کر دی، اللہ کے اس قانون کا ظہور کر کے دکھا دیا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول لازماً غلبہ پاتے ہیں۔ تو جو بڑی سلطنت قائم ہوئی اور ان فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی، اسی کا ایک حصہ یہ فلسطین بھی تھا۔ فلسطین کی یہ تو سیاسی حیثیت ہے، لیکن اس کی وہ مذہبی حیثیت کہ وہاں پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کے ساتھ مسیحیوں کا بھی غیر معمولی تعلق ہے۔ وہاں پر ہیکل سلیمانی کی وہ جگہ موجود ہے، وہ احاطہ موجود ہے جو کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہے اور جس کو قرآن نے بھی مسجد اقصیٰ کہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا جو واقعہ پیش آیا اس میں وہاں بہت سی نشانیاں بھی دکھائی گئیں، اور ساتھ ہی وہ امانت کیا تھی؟ یعنی یہ دعوت، یہ توحید، یہ شہادت، یہ منصب بھی آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ منصب تو آپ کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اس شہر کی مذہبی حیثیت کی تاریخ اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکی۔ اب گویا جس طرح دوسرے شہر تھے ویسا ہی ایک یہ شہر تھا، جس طرح دوسرے علاقے تھے ویسا ہی ایک یہ علاقہ تھا، جس طرح دوسرے علاقوں میں فتوحات ہوئیں اسی طرح یہاں بھی ہوئیں۔ دوسرے علاقوں میں بھی فتوحات بعض جگہ لڑ کر ہوئیں، بعض جگہ کسی معاہدے کے نتیجے میں ہوئیں، بعض جگہ کسی محاصرے کے نتیجے میں ہوئیں۔ یہاں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ محاصرے کے نتیجے میں بالآخر شہر کے لوگوں نے اس شرط کے ساتھ شہر حوالے کرنے کا اعلان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ یہاں آئیں اور وہ خود آ کے ہمارے ساتھ معاملہ کریں، خود معاہدہ کریں، تو ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ مل گیا۔ تو سیاسی لحاظ سے اس سے تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی مذہبی پس منظر واضح ہوا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے اقدام کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کی سلطنت کا کیسے حصہ بنا، اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک۔ یہاں پر غم صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، اب تک کی جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں تو جب اللہ نے انتخاب کیا اور ایک قوم کو ذمہ داری دے دی بنی اسماعیل کو، تو اب تو وہ قیامت تک کے لیے خاص ہو گیا، لیکن پیغمبر جب ارد گرد کی ریاستوں میں اتمام حجت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی بنا پر صحابہ کرام اقدام کر رہے ہیں، تو اب یہ جو علاقے ہیں ارد گرد کے، ان کی حیثیت وہ کیوں نہیں ہے جو جزیرہ نما عرب کی ہے؟ کیونکہ دونوں سرزمینوں پہ کام تو ایک ہی پیغمبر نے اتمام حجت کا کیا ہے اور اللہ کی تائید مدد نصرت سے اقدام ہو رہا ہے۔ دونوں کا تو اس سے پہلے جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہاں بھی یہ نہیں تھا۔ فلسطین کو یہ حیثیت دی گئی تھی، اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے بارے میں تورات میں بھی یہی قانون بیان ہوا تھا کہ وہ مفتوح کر لیے جائیں گے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ حیثیت کہ یہ علاقہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اس میں کوئی دوسرا دین نہیں جمع ہو سکتا، یہ میں تو نہیں بتاؤں گا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ٹھیک۔ قرآن میں بتایا یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں اب صرف اللہ ہی کا دین ہوگا، اسی کا غلبہ قائم ہوگا، اسی کی بالادستی رہے گی، دوسرے دین کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں اب دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اس کے بعد آگے کی علاقوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تو اللہ کا رسول ہی بتائے گا، تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جو قانون اس سے پہلے فلسطین کے بارے میں بیان ہوا ہے کم و بیش اسی کا ظہور ہوا۔ اچھا۔ یعنی وہاں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ ان باقی علاقوں میں بھی جتنی حکومتیں قائم ہیں ان کو باج گزار بنا لیں گے، زیر نگیں لائیں گے، ان پر اپنی بالادستی قائم کر دیں گے۔ وہاں کوئی اتمام حجت کے قانون کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اس زمانے میں لوگ فتوحات کے ذریعے سے آج اس علاقے پہ اپنا قبضہ کرتے تھے، کل دوسرے پہ کر لیتے تھے۔ تو ایک علاقہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، وہاں پر اگر ایک حکومت قائم بھی کر دی جائے اور بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی جائے تو یہ گرد و پیش کی حکومتیں اس کو باقی رہنے دیں گی۔ تو وہاں پر یہ چیز لازم کر دی گئی تھی، یہاں وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، حجت تمام کی، اس کے بعد ان لوگوں کو اتمام حجت کے بعد اسی قانون کے مطابق سزا دی گئی اور یہ موقع دیا گیا، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی معلوم ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا فرمائے گا، اگر قبول نہیں کرتے ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ جزیہ دے کر
زیر نگیں ہو کر، جس کا نا وہم صاغرون حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ہماری بالادستی قبول کر کے رہو. ٹھیک. تو یہ فتوحات ہیں جن کے نتیجے میں یہ علاقہ مسلمانوں کی سلطنت کا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جو زیادہ صحیح تعبیر ہوگی کہ صحابہ کرام کی سلطنت کا حصہ بن گیا. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا. اب اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی چیز یہاں بھی حاصل ہو گئی جو اس وقت فلسطین کے گرد و پیش کے علاقوں میں اقدام کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی. سیکیور ہو گیا. یہ زمانہ نہیں تھا کہ اس میں قومی ریاستیں قائم ہیں اور کوئی بین الاقوامی تقاضے ہیں اور کچھ قوانین ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں. یہ صورت نہیں تھی. وہ فتوحات کا زمانہ تھا. تو اس میں خود جزیرہ نما عرب کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ گرد و پیش کے لوگوں تک بھی دعوت پہنچائی جائے اور ان علاقوں کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے جو خود جزیرہ نما عرب میں اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی. دعوت آپ کی طرف سے دی گئی. دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. وہ آخری لشکر بھی آپ نے تیار کیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا صدیق سے کہا گیا کہ اب آپ یہ اقدام نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جس لشکر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تو اسے روک لوں. تو گویا ابتدا بھی کر دی آپ نے. اور صحابہ کرام کی جو روایتیں ہمارے ساتھ پہنچی ہیں ان میں بہت صراحت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کے لیے مامور ہیں اور ہمیں ان سب علاقوں تک اس ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹھیک. تو ہم سب اب سیدنا عمر نے اس کو فتح کر لیا. اس کے بعد اب مسلمانوں کا استحقاق ہو گیا اس سرزمین پہ. یہاں سے وہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ یعنی اس اصول کے مطابق کہ جس زمانے میں یہ ہوا اس میں فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں. فتوحات کی بنیاد پر علاقے آپ کے علاقے بن جاتے تھے. ملک آپ کے ملک بن جاتے تھے. وہاں کی رعایا پر بھی آپ کو اختیار حاصل ہو جاتا تھا. اور حاکم اور محکوم کے تعلق سے جو ریاستیں بنتی تھیں جیسے کہ اس زمانے کا رواج تھا ویسے یہ عظیم سلطنت قائم ہوئی. اور یہ چند برسوں میں قائم ہوئی. یعنی اگر کبھی نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہاں سے کہاں تک وسیع ہو گئی. یعنی یہ افریقہ کے بر اعظم میں چلی گئی. یہ ایشیا جو صحابہ کرام نے قائم کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اقدام کیا. جس اصول پر کیا اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. اب ظاہر ہے اس کی حفاظت کرنی تھی, اس کو باقی رکھنا تھا. یہ سارے معاملات اسی طرح ہونے تھے. تو یہ سلطنت ہے کہ جو صحابہ کرام مسلمانوں کو دے کر گئے. ٹھیک. یہاں سے بات شروع ہو گئی. اب باقی کیا ہے؟ باقی پھر سیاسی تاریخ ہے. یعنی مسلمانوں کا غلبہ اس علاقے میں قائم رہا. یہ معلوم ہے آپ کو کہ بنو امیہ کے زمانے تک, یعنی سوائے اس تھوڑے سے زمانے کو بیچ میں سے نکال لیں جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاز میں اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی تھی, یا اس زمانے کو بھی الگ کر دیں کہ جب خانہ جنگی ہو رہی تھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگیں ہو رہی تھیں. ٹھیک. تو وہ ایک خلفشار کا انتشار کا زمانہ ضرور رہا جس کو الفتنۃ الکبریٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی سلطنت تھی, لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مسلمان اپنی اس سلطنت کو ایک متحدہ سلطنت کی صورت میں اسی طرح دوبارہ اسی شان کے ساتھ سامنے لانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا. اس کا پہلا ظہور تو اس وقت ہوا جب سیدنا حسن کے ساتھ صلح ہو گئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کوئی کم و بیش 20-22 سال یا اس سے بھی زیادہ قائم رہی. اس وقت یہ ایک متحدہ سلطنت تھی جس میں ہر جگہ ایک ہی حکومت قائم تھی. انہی کے عمال تھے جو مختلف مقامات پر مقرر کیے جاتے تھے. یہی صورت رہی یہاں تک کہ بنو امیہ کے خلاف بہت سے خروج ہوئے تو عباسیوں کا خروج کامیاب رہا. اچھا. جب عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی اور انہوں نے بنی امیہ سے اقتدار حاصل کر لیا تو بنو امیہ ہی کے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر وہاں جا کے ہسپانیہ میں ایک دوسری سلطنت قائم کی. تو اب یہ 2 سلطنتیں قائم ہو گئیں, لیکن محاربت زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دونوں میں بہت فاصلہ تھا. وہ اصلاً یورپ میں جا کر قائم ہوئی اور باقی یہ علاقہ اسی طرح عباسیوں کے زیر نگیں رہا. ٹھیک. اس میں ہارون اور مامون کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے عروج کا زمانہ ہے. اس میں علم بھی اپنے عروج پر پہنچا, حکمت بھی اپنے عروج پر پہنچی, تمدن اور تہذیب کے بھی بہت سے غیر معمولی مظاہر سامنے آئے. اب جو آپ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں یا اس تاریخ پر فخر کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اسی دور کی تاریخ ہے.
اچھا یعنی پہلا زمانہ وہ تھا جس میں بنو امیہ نے ایک عظیم سلطنت قائم کی، اس میں مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کیا، علوم و فنون کی بنیادیں ڈالیں۔ آپ کی جو پہلی علوم و فنون کی کھیپ ہے وہ در حقیقت اسی زمانے میں تیار ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو غیر معمولی عروج حاصل ہوا بنو عباس کے اس دور میں آ کر۔ تو یہ سلطنت قائم رہی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس میں احلال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بتایا ہے نا قرآن مجید میں کہ ہم مختلف قوموں کو سامنے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور ان کی بڑی بستیاں ہیں جن کا دنیا میں شہرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ہلاکت کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی بتدریج اضمحلال آنا شروع ہوا۔ اچھا چنانچہ اس اضمحلال کے ظاہر ہے کہ اس کی تاریخ اس وقت سنانا آسان نہیں ہے، بہت تھوڑے وقت میں اس کے کیا پہلو تھے۔ یعنی ایک تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زمانے میں قاہرہ میں، یا آپ جانتے ہیں مصر میں کہیے دوسرے لفظوں میں، فاطمی سلطنت قائم ہو گئی۔ اچھا ظاہر ہے کہ عباسی سلطنت جو ہے وہ تو قائم تھی ہی، تو جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بنو امیہ نے جا کر ہسپانیہ میں ایک سلطنت قائم کر لی، تو یہ بھی قائم ہو گئی۔ اسی طرح جو مختلف سلاطین تھے وہ بھی جگہ جگہ اپنے آپ کو بڑی حد تک آزاد کر لیتے تھے، یعنی خود مختار سلطنتیں اندر بھی قائم ہو جاتی تھیں۔ اس سب کچھ کے باوجود عباسی خلیفہ ہی کو مسلمانوں کے اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک، اس کی سیاسی حیثیت کمزور بھی ہوئی تو اس کی ایک مذہبی حیثیت بن گئی تھی۔ یہ سلاطین بھی وہاں حاضر ہوتے تھے، خلعت حاصل کرتے تھے، ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جا کے اپنے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پروانہ حاصل کرتے تھے کہ ان کو اقتدار کا حق حاصل ہے، ٹھیک، اور وہ کبھی رسماً اور کبھی حقیقتاً قبول بھی کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ اس نوعیت کا نظم ہے جو پھر صدیوں تک چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1258 میں پھر ہلاکو خان نے بغداد میں عباسی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور یاد ہے آپ کو کہ اس موقع پر جو مرثیہ کہا گیا کہ آسمارا حق بود گر خوب عبارت بر زمیں بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، یعنی امیر المومنین مستعصم کی سلطنت پر جو زوال آیا ہے اس پر آسمان کو حق ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے، خون کی بارش برسائے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی 1258 میں۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 1258 میں یہ حادثہ ہوا اور 1261 میں قاہرہ میں ایک دوسری حکومت عباسیوں کی قائم ہو گئی۔ اچھا، اور اس کو بھی گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ علامتی خلافت کی حیثیت ہی حاصل ہوئی۔ مختلف جگہوں پر مختلف لوگ حکومتیں کر رہے تھے۔ یہ جو آپ صلاح الدین کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ ممالک کا ذکر پڑھتے ہیں، اور دوسری بعض قوتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ایک خلیفہ مسلمانوں کا موجود رہا، اور یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سیاسی وحدت کی علامت کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ جو 1261 میں قائم ہوئی ہے یہ پھر 1517 تک قائم رہی، اچھا، یعنی 2 دن 4 دن نہیں، یہاں تک کہ عثمانیوں نے عروج حاصل کر لیا، ان کی بڑی قوت سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی سلطانی بہت دور دور تک پھیلا دی۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف سلاطین تھے جو مختلف جگہوں پر اقتدار حاصل کر لیتے تھے، تو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوت کا ظہور ان کے ہاں ہوا، اور یہ معلوم ہے کہ سلطان سلیم اول نے پھر قاہرہ سے اسی خلیفہ صاحب کو پکڑا اور پکڑ کر وہ خلعت جو ان کے اوپر خلافت کا تھا وہ خود پہن لیا۔ اچھا، تو یہ 1517 میں یہ ہوا، اور اس کے بعد عثمانی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران میں یہ 1099 ہے کہ جس میں صلیبی حملہ ہوا اور فلسطین مسیحیوں کے قبضے میں چلا گیا، اچھا، اور 1187 تک یہ ان کے قبضے میں رہا۔ وہاں یروشلم کی ایک مسیحی ریاست سی قائم ہو گئی تھی، وہ بہت دیر تک قائم رہی ہے، وہ 1187 کے بعد بھی قائم رہی۔ 1187 میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس پوری تاریخ میں جو کم و بیش 1924 تک اگر آپ لے آئیں کہ جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی ہے، تو اس سارے عرصے کے دوران میں کوئی 100 سال اگر 1099 میں مفتوح ہوا اور 1187 میں دوبارہ حاصل کیا، تو یہ کم و بیش ایک صدی بن جاتی ہے فلسطین مسیحیوں کے پاس رہا ہے۔ اچھا، تو تاریخ کا پس منظر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جو اب ہمارا دور ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ اضمحلال آہستہ آہستہ اپنے آخری انتہا کو پہنچتا چلا گیا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی،
اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 19ویں صدی کی ابتدا میں دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا تھا، سائنسی انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا۔ مغربی قومیں جو اس سے پہلے یورپی تک محدود تھیں، ان کو بڑا غیر معمولی عروج حاصل ہو رہا تھا۔ ان کے بالکل برخلاف ادھر جو مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، خواہ وہ صفوی سلطنت ہو ایران کی، خواہ وہ ہمارے ہاں کے مغل ہوں، یا خود ہماری یہ سلطنت عثمانیہ ہو، یہ اب اپنی حیثیت کھوتی جا رہی تھی۔ جو علم، جو سائنس، جو تمدنی عروج، جو اسی طریقے سے اسلحے میں برتری، علوم میں برتری اب یورپی قوموں کو حاصل ہو گئی تھی، اس کا کوئی عشر اشیر بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک، تو یہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جس کے بعد پھر جس کو آپ کہتے ہیں نو آبادیاتی دور شروع ہوا۔ یعنی یہ کوئی آپ سمجھیں کہ 19ویں صدی کی ابتدا ہے جس میں یہ دور شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ پھر پہلی جنگ عظیم پیش آ گئی۔ ٹھیک، پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں جو قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک، جرمنی تھا نا دوسری جانب، ان کا ساتھ دیں گے۔ اس جنگ میں شکست ہو گئی۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم فاتح تھے، مفتوح ہو گئے۔ ٹھیک، تو مفتوحین کے ساتھ فاتحین جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک ہوا۔ ٹھیک ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت تفصیل سے ہم آپ سے جان رہے ہیں یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، سرزمین فلسطین کی دینی حیثیت کیا تھی۔ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت صحابہ کرام نے وہاں پر غلبہ حاصل کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کیا رہی، اس سرزمین کے حوالے سے پہنچ گئے اس جگہ پر کہ ہمارا عہد شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو زیر بحث لائیں گے کہ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا سرزمین فلسطین میں، کانفلکٹ کہاں کھڑا ہوا تھا اور آج کس جگہ پر کھڑا ہوا اور ہم اس کا کیسے کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں زیر بحث لاتے ہیں۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔